تمہید تھی۔ واپس اپنی بات پہ ہیں۔ عقیدہ توحید کے متعلق ہم بتا رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، چاروں اماموں نے عقیدہ توحید کے متعلق دلیل پیش کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ بات درج ہے۔ ایک علاقے کے اندر یہ رواج تھا، یہ دستور تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر دو شخص ایسے بھی تھے، وہ سفر کر رہے تھے، ایک علاقے میں پہنچے، وہاں علاقے والوں کا یہ دستور اور رواج تھا، ان کا یہ اصول تھا، کوئی بھی مسافر ہمارے اس علاقے سے گزرے گا، گزرتے ہوئے ہمارے اس بت کے اوپر، ہمارے اس معبود کے اوپر جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اس کے اوپر جب تک وہ چڑھاوا نہیں چڑھائے گا تو ہم اس کو آگے نہیں گزرنے دیں گے۔ جو ان کے معبود کے اوپر چڑھاوا چڑھا دیتا تھا اس کو جانے دیتے تھے، اگر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاتا اسے قتل کر دیتے تھے۔ دو لوگ بنی اسرائیل کے اس علاقے سے ان کا گزر ہوا، لوگوں نے روک لیا، کہا چڑھاوا چڑھاؤ ہمارے معبود کے اوپر، پھر آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے معبود کے اوپر، آپ کے معبود کے اوپر چڑھاوا چڑھانے کے لیے۔ کہا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مکھی مارے، مکھی تو عام ہے، ہر ایک جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس مکھی کو مارے، مارنے کے بعد ہمارے اس معبود کے اوپر آپ چڑھاوا چڑھائے، ہم آگے آپ کو جانے دیں گے۔ ایک شخص ان کے ڈر کی وجہ سے اور قتل ہونے کی وجہ سے مکھی کو مارا، چڑھاوا چڑھایا، اس کو جانے دیا۔ دوسرا شخص اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں آپ کی اس معبود کے اوپر میں مکھی کو مار کے بھی چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا، میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی، قتل کرنا ہے تو کر دو۔ اللہ رب العالمین کے شریک میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو میں کسی دوسری مخلوق کے اوپر چڑھاوا چڑھا دوں، یہ میرا ایمان گوارا ہی نہیں کرتا۔ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس حدیث کے اندر، جس نے چڑھاوا چڑھایا وہ جہنم کا ایندھن بنا، جس نے چڑھاوا مکھی کو بھی نہیں چڑھانا گوارا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیا۔ دنیا کے اندر کتنی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی چیزیں پیدا کرتے ہوئے اور ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے اوپر چڑھاوا چڑھانا، اس کے نام کے اوپر دینا یا اس کے نام کے اوپر خرچ کرنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، مقابلہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی اور ایمان بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید یہ ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو تیسری آپ دلیل دیکھیں عبداللہ بن جہدان ایک بہت بڑا سخی تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جہدان یصل الرحم ویطعم المساکین فہل ذاک نافعہ؟ عبداللہ بن جہدان، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن جہدان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ جبکہ وہ فوت ہوئے دور جاہلیت میں اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے اور لوگوں کو وہ کھانا کھلانے والے تھے۔ فہل ذالک، کیا ان کا یہ صلہ رحمی کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، فہل ذالک نافع، قیامت کے دن ان کا یہ کام ان کو نفع دے گا یا نہیں دے گا، ان کا یہ عمل ان کو فائدہ دے گا یا نہیں دے گا؟ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننے سے پہلے عبداللہ بن جہدان کا ان کی تعریف اور ان کی وضاحت ہونا ضروری ہے تاکہ عبداللہ بن جہدان کون تھا ہمارے علم میں یہ بات آ جائے۔ البدایہ و نہایہ کے اندر، حیلۃ الاولیاء کے اندر اور الرسالہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ عبداللہ بن جہدان کون تھا؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ رشتہ دار تھا۔ کیسے رشتہ دار تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد
ابو قحافہ کا یہ چچا ذات بھائی تھا، عبداللہ بن جعدان۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تبھی تو اپنے رشتہ داروں کے متعلق پوچھ رہی ہے کہ دور جاہلیت میں وہ فوت ہوئے، ان کا کیا بنے گا۔ اور عبداللہ بن جعدان ان کی سخاوت کا بڑا ہی عروج تھا، کتنے بڑے سخی تھے، کتنی بڑی سخاوت کرنے والے تھے۔ جب حج کا موقع آتا، آپ ان کی سخاوت دیکھیں، جب حج کا موقع آتا، حج کے موقع کے اوپر یہ 1000 اونٹوں کو لیتے، مینا کے مقام پہ ذبح کرتے، جتنے بھی حاجی آتے تھے سارے حاجیوں کو یہ کھانا تقسیم کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ 1000 اونٹ، اس وقت آپ اندازہ لگائے عرب کے ہاں اونٹوں کی بڑی قیمت ہوتی تھی۔ 1000 اونٹ ہر سال صرف حج کے موقع پہ وہ ذبح کرتے، لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ صرف اتنا نہیں، اور جتنا بھی حاجی آتے تھے سارے حاجیوں کو ایک قیمتی عربی جبہ اپنے تحفے کے طور پہ دیتے تھے کہ آپ اپنے علاقے سے حج کرنے آئے ہیں، یہ میری طرف سے یہ تحفہ ہے، اس جبے کو لے جائیں۔ عبداللہ بن جعدان، یہ تو حج کا موقع ہے، عام دنوں کے اندر پورے سال کے اندر عبداللہ بن جعدان کی سخاوت کا یہ عالم تھا، سخاوت کا یہ عالم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہو، یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن جعدان نے ایک بہت بڑی دیگ بنائی ہوئی تھی، بہت بڑی دیگ، اس دیگ کے اندر ہر وقت 24 گھنٹے کھانا موجود ہوتا تھا، اور اتنا بڑی دیگ تھی، اس دیگ کے اندر کھانا نکالنے کے لیے سیڑھیاں لگا رکھی تھی کہ سیڑھے کے اوپر چڑھ کے اس دیگ کے اندر جا کے کھانا نکال کے آتے تھے۔ اتنا بڑی دیگ، مسند احمد کے الفاظ ہیں، اتنا بڑی دیگ ہے، اور اس دیگ کے اندر 24 گھنٹے کھانا موجود ہوتا تھا۔ کوئی ہے مسکین ہے، امیر ہے، غریب ہے، مسافر ہے، جب ہے دن کو ہے، رات کو ہے، کھانا موجود ہے اور لے جائے۔ عبداللہ بن جعدان اتنا بڑا سخی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جعدان کی سخاوت کو میں جانتا ہوں، اور جو ان کی اتنا بڑی دیگ تھی اس دیگ کو میں نے دیکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں اس دیگ کو میں نے دیکھا تھا۔ کیسے دیکھا تھا؟ جب ہم بکریاں چراتے تھے، جب ہم بکریاں چراتے اور گرمی کا وقت ہوتا، بڑا موسم شدت والا گرم ہو جاتا تھا، ہم اپنی بکریوں کو لے کے، لوگ بھی، میں بھی اپنی بکریوں کو لے کے عبداللہ بن جعدان کی وہ دیگ جو بنائی ہوئی تھی، اس دیگ کے سائے کے نیچے ہم یہ وقت گزارتے تھے جو دھوپ کا وقت ہوتا تھا۔ اتنا بڑی دیگ عبداللہ بن جعدان کی، اور اتنا بڑا سخی، 24 گھنٹے ان کا کھانا موجود ہے اور لوگ کھا رہی ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جعدان یصل الرحم، لوگوں سے رات صلہ رحمی کرنے والے تھے، ویطعم المساکین، اور مساکین کو وہ کھانا کھلانے والے تھے، اور فہل ذلک نافعہ، یہ دو کام ان کو فائدہ دے گے کل قیامت کے دن نہیں دے گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ نے قریب ہی، صحیح مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، الفاظ ہیں، قریب ہی ایک تنکا پڑا تھا چھوٹا سا، آپ نے اس تنکے کو اٹھایا، کہا عبداللہ بن جعدان کو ان کی سخاوت اتنا بھی قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گی۔ چھوٹا سا ایک تنکا اٹھایا، کہا اتنا بڑی سخاوت کرنے والے قیامت کے دن اتنا تن کے برابر بھی اس کی سخاوت اسے فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں نہیں فائدہ دے گی؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ سمجھیے کیوں نہیں فائدہ دے گی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ عبداللہ بن جعدان دور جاہلیت میں فوت ہوئے، ان کا عقیدہ توحید کے متعلق ہماری بات تھی، ان کا جو عقیدہ اللہ رب العالمین کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی بھی ہے، جو عقیدہ عبداللہ بن جعدان کا اللہ تعالیٰ کے متعلق تھا، وہی عقیدہ لوگوں کے متعلق جو عقیدہ خالق کے متعلق تھا
وہی عقیدہ مخلوق کے متعلق، وہی عقیدہ لات منات عزا ان بتوں کے متعلق بھی تھا۔ اللہ رب العالمین کی ذات دیکھتی ہے، سنتی ہے، جہاں کہیں کھڑے ہو کے آپ پکارے اللہ تعالیٰ پکار کو سنتے ہیں، اور ایسے ہی لات منات عزا بھی جہاں کہیں کھڑے ہو کے پکارے لات منات عزا بھی سنتے ہیں۔ یہ اس کا عقیدہ تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا وہ سخاوت کرنے والے، اس کی سخاوت اسے ذرہ برابر فائدہ نہیں دے گی۔ اب پتہ کیا چلتا ہے، بات کیا سمجھ آتی ہے، مخلوق اور خالق میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ جو عقیدہ خالق کے متعلق ہے وہی عقیدہ مخلوق کے متعلق بنا دیں گے تو انسان قربانی کا جانور ذبح کر دے، عبادات کرتا رہے، جتنی بھی عبادات کرتا رہے، عقیدہ جو خالق کے متعلق ہے وہی مخلوق کے متعلق ہوگا تو انسان کی وہ عبادات انسان کو فائدہ نہیں دے گی۔